لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تمام حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث جلی وارث علوم مولا علی گلشن سعادات کے مہکتے ہوئے پھول جگر گوشائے زہرا بطول نواسائے رسول فخر السادات پیر سید ڈاکٹر پروفیسر حضرت علامہ مولانا پیر عبد القادر شاہ صاحب گیلانی اور فخر السادات گلشن سعادات کی مہکتی ہوئی کلی جناب پیر سید صابر شاہ صاحب گیلانی پیر سید مدد شاہ صاحب گیلانی اور جگر گوشائے حضور مفکر اسلام پیر سید امام علی شاہ صاحب گیلانی زید مجدہ وزید شرفہ اور دیگر علماء اکرام اور انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی بڑی ہستی کے سامنے حاضری کا ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. حاضرین محترم ہمارا بولنا کیا ہم تو ان کو سننے کے لیے آتے اور ان پاک ہستیوں کی زیارت کے لیے آتے. یہ گلشن سعادات کے وہ مہکتے ہوئے پھول ہیں تر و تازہ پھول ہے جن سے ہم تازگی لیتے ہیں جن سے ہم ایمان کی روشنی لیتے ہیں یقیناً. اور حاضرین محترم جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آج حضور غوث پاک کا عرس بھی ہے بڑی 11ویں شریف بھی ہے اور حضور غوث پاک وہ ہستی ہیں جن کا لقب ہے محی الدین. بسم اللہ بسم اللہ. اور محی الدین کا مطلب ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا. دین کو احیاء دین کا کام حضور غوث پاک نے کیا ہے. سبحان اللہ. اور کیوں نہ کرتے کیوں کہ یہ دین حقہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. سبحان اللہ. اور رب نے فرمایا اے محبوب کہہ دیجئے کہ جو میں نے تمہیں آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا اور رائے ہدایت عطا فرمائی حق کا رستہ دکھلایا اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا الا المودۃ فی القربى صرف میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت کرنی. اور پھر کلمہ سرکار نے پڑھایا اور کلمے کو بچایا کس نے؟ سید الشہداء حضرت امام حسین نے بچایا. اور پھر حضور غوث پاک کو
سرکار نے 6 مرتبہ لباب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا، حضرت مولا علی نے 5 مرتبہ ڈالا اور بتا دیا لوگوں، احیاء دین، جس دین کو امام علی مقام نے بچایا ہے، اب اس دین کو زندگی دینے کے لیے حضور غوث پاک آ گئے۔ اس دین کو زندگی پھر حضور غوث پاک نے عطا کی ہے۔ حاضرین محترم، ان ہستیوں کے سامنے بولنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوب ہے۔